گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں، ایک روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام حق کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عریشہ صغیر. ناظرین، بچے جنت کا پھول ہوتے ہیں اور بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں. بہت سارے بچے بہت ساری مجبوریوں کے تحت یا تو اسٹریٹ بیگنگ کر رہے ہوتے ہیں یا تو بہت کم عمری میں کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ان کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کچھ بچوں کی مجبوریاں جو ہوتی ہیں وہ غربت ہوتی ہے اور کچھ بچوں کی مجبوری والدین سے بچھڑ جانا ہوتا ہے. لیکن ان تمام تر صورتحال کو دیکھ کر ایک ایسی آرگنائزیشن پاکستان میں بنائی گئی ہے جو کہ بچوں کی مدد کرتی ہے. ایسے بچے جو کہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ایسے بچے جو بہت کم عمر میں کام کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں، ان تمام کو اکٹھا کرتی ہے اور پبلک اسپارکس میں انہیں ایجوکیشن دیتی ہے. ناظرین، یہ آرگنائزیشن کاروان مدبر ہے جو کہ یہ کام کر رہی ہے. آج کاروان مدبر کے 1 سال مکمل ہو چکا ہے. تو یہاں پر موجود لوگوں سے جانتے ہیں کہ کاروان مدبر کو بنایا کیوں گیا تھا. ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے، لائق تحسین ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آرگنائزیشن آخر بنائی کیوں گئی تھی، اس کا مقصد کیا تھا اور آج یہ کیا کام کر رہی ہے؟ بیسکلی ہماری آرگنائزیشن کا جو مین ویژن ہے وہ ایجوکیشن ہے، اسپیشلی ان بچوں کی جو کہ انڈر پریولیجڈ ہیں، جو کہ باہر بھیک مانگ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں. ہم لوگ شام کے ٹائم ان لوگوں کو پبلک پارکس میں پڑھاتے ہیں. پبلک پارکس کی بھی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ انڈور بھی پڑھا سکتے ہیں. ہمیں کئی اسکولس نے بھی کہا کہ ہم آپ کو شام کے ٹائم جو ہے آپ ہمارا اسکول آپ آئیں اور شام کے ٹائم بچوں کو وہاں پہ پڑھائیں. لیکن اگر ہم انڈور بیٹھ جائیں گے تو باقی جو بچے ہیں ان تک ہمارا میسیج نہیں پہنچے گا، ان تک نہیں یہ بات پہنچے گی کہ کوئی ہے جو ہمیں پڑھانے کے لیے انٹرسٹیڈ ہے. اور اب ہم لوگ جس طرح پبلک پارکس میں بیٹھتے ہیں تو کافی سارے بچے تو دیکھ کے آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ بچے ہیں جو کہ پڑھ رہے ہیں، وہ دیکھتے آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ خود ان بچوں کو مینلی ان بچوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جو کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں پڑھنے کے، باہر مزدوری کر رہے ہیں یا پھر بھیک مانگ رہے ہیں. ہم لوگ صرف 1.5 گھنٹہ شام کو ان کو پڑھاتے ہیں. اور ہمارا مین ویژن یہ ہے کہ ہمارا صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کو بس کچھ کتابیں پڑھا دیں، رٹا لگوا دیں، نہیں، ہم لوگ ان کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. اور مقصد صرف تعلیم نہیں ہے بلکہ تربیت بھی ہے. یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ مطلب آپ نے کیوں سوچا کہ آپ نے کاروان مدبر ہی بنانا ہے؟ یہ نام کیوں رکھا گیا؟ کاروان مدبر بیسکلی یہ کاروان جس شخص کے نام سے منسوب ہے وہ میرے شوہر تھے مدبر، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. 2020 میں ان کا ایک ایکسیڈنٹ میں وہ انتقال کر گئے. ہم سب کوئی نہ کوئی خاص مقصد لے کے دنیا میں آئے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اس مقصد کو پہچان لیا. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ہم بچوں کو پبلک پارکس میں پڑھاتے ہیں، تو یہ بتائیے گا آپ ریگولر کلاسز دیتے ہیں یا جو اسٹوڈنٹس آپ کے ہیں، مطلب اس وقت کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ تعلیم دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں؟ ہم لوگ ریگولر بیسس پہ ہم لوگوں کی ایک فرائیڈے ہم نے آف رکھا ہے، باقی سیٹرڈے سنڈے کو بھی آن ہوتا ہے. ہم لوگ پبلک پارکس میں شام کو عصر سے مغرب ٹائم تک ہم لوگ پڑھاتے ہیں. ایک تو شام کا ٹائم رکھنے کا مقصد بھی ہے کہ بچے کچھ جو ہیں وہ مزدوری کرنے والے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے ساتھ جو والنٹیئرز ہیں وہ سب اسٹوڈنٹس ہیں، آلموسٹ اسٹوڈنٹس ہیں سب. تو وہ شام کو سب اپنی یونیورسٹی سے فری ہو کے پھر اسٹریٹ اسکول آتے ہیں، بچوں کو ٹائم دیتے ہیں. اور ان بچوں کے لیے بھی یہ بہت بہتر ہے کیونکہ ان کے پیرنٹس کو بھی کنونس کرنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ کام کریں گے، مزدوری کر رہے ہیں، یہ لوگ اسی طرح محنت کریں گے. شام میں بس آپ ان کو 1.5 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس بھیج دیں کہ یہ پڑھ لیں. اچھا، آج کا جو آپ کا پروگرام ہوا ہے ماشاء اللہ سے 1 سال مکمل ہو چکا ہے آپ کے اس سفر کا، تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت خوشی ہے کیونکہ میں بھی اسپیچ میں بھی یہ بات کہہ رہی تھی کہ شاید دیکھنے والوں کے لیے تو یہ شاید 2 گھنٹے کا ایونٹ ہو، لیکن ہمارا خواب ہے، یہ ایک خواب ہے جو کہ ہم لوگ کہتے ہیں، ہمارے تو اس این جی او کا نام ہی کاروان ہے. کاروان کا مقصد یہ ہے قافلہ، اور قافلے میں نا ایک بندہ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ یہ قافلہ بڑھتا جائے گا، اس میں اور لوگ شامل ہوتے جائیں گے. لیکن یہ ہماری جو منزل ہے نا
مقصد ہمارے ضرور دنیا میں ہیں جو پورے ہوں گے انشاءاللہ. ہمارا ویژن ہے جو ہم نے اس دنیا میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تو ہم اس کو پورا کریں گے. ہم نہ بھی رہے تو انشاءاللہ جب آپ کی نیت ہونا تو آپ کے پیچھے ایسے ضرور لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے رہ جاتے ہیں. حکومتی سطح پر بھی کوئی سپورٹ ملی ہے یا آپ کو فنڈنگ کیسے ہوتی ہے یا اپنی مدد آپ کرتی ہیں؟ نہیں, ابھی تک ہم لوگ, کیونکہ ابھی تک تو 1 سال ہوا ہے اور ابھی تک ہم لوگوں نے کوئی ایسی فنڈنگ فی الحال ڈیمانڈ نہیں کی ہے. انشاءاللہ فیوچر میں وی ہوپ کہ ہمیں سپورٹ ملے گورنمنٹ سے بھی. اور آج بھی ہمارے ساتھ جیسے یہ منسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور باقی ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان لوگوں کا آنا ہی ہمارے لیے بہت موٹیویشن کا باعث ہے اور ان کے آنے سے مجھے, میری ٹیم کو جتنی ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور آگے بڑھنے کی ہمت پیدا ہوگی یہ ہم بیان نہیں کر سکتے. میری آج پوری ٹیم یہاں پہ بہت خوش ہے. کاروان مدبر کے حوالے سے انہوں نے جس کام کا آغاز کیا ہے اصولاً دیکھا جائے تو یہ حکومتی سطح پہ ہونا چاہیے. اس چیز کا احساس حکومت کو کرنا چاہیے اور اس حوالے سے پالیسی ہونی چاہیے پراپر. بہرحال دیر آئے درست آئے. ہماری اس بہن نے, ہماری اس بیٹی نے اپنے نازک سے کندھوں پہ اتنا بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور ایک بہترین کام کا آغاز ہوا ہے اور اس کام کو کسی نہ کسی سطح پہ اٹھانا تھا. اس کا آغاز ہونا چاہیے تھا. آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے پراپر اس حوالے سے جو بھی میکنزم ہم بنا سکتے ہیں, جو سسٹم بنا سکتے ہیں اور ریفرنس جو ہے وہ کاروان مدبر کا ہی رکھیں گے. اسی کو ماڈل بنا کے, اسی کو ریفرنس بنا کے انشاءاللہ اس کو حکومتی سطح پہ اس کو پراپر ایک اسٹرکچر بنائیں گے اور اس کاروان مدبر کو ہی اسی نام سے انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. سب سے پہلے تو ہم نے اپنی گھر سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس طرح بھی کسی نے کیا اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی عطا فرمائے. جو بھی مدد کی اس نے تو میں اس کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ انہوں نے خصوصی طور پر مجھے منع کیا ہے کہ ہمارا نام نہیں لینا. تو کافی بھائی ہیں جنہوں نے کافی ہماری سپورٹ کی ہے اور ایک دفعہ پھر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر ایک دفعہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے. I appreciate all the workers of Karwan. They have done an excellent job اور میری دلی خواہش ہے اور اللہ سے امید بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب و کامران کرے. ایک نیک کام ہے جو ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ملک میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے. آپ روڈوں پہ, گلیوں میں, ہر جگہ پارکوں میں ایسے بچے بہت سارے ملیں گے جو اسکول نہیں دیکھا, جنہوں نے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے ایک ہیلپ کا سہارا بن جاتا ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا, ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ اس کو پورے پاکستان میں پھیلائے, نہ صرف اسلام آباد پنڈی میں بلکہ پورے پاکستان میں پھیلائے اور ہر محب وطن آدمی اس کو سپورٹ کرے گا, فلی سپورٹ کرے گا, تن من دھن سے ہر طرح سے ان کو خیال کرے گا. اور تمام ورکر قابل تحسین ہیں اور ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کو اچھی ایکٹیویٹیز پہ اور بہتر ایکٹیویٹیز پہ کہ اللہ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب و کامران کرے. ہم ان کے ساتھ ہیں ہر طرح سے. بہت زبردست ایفرٹ ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ آگے جو بچے جن بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں یہ بیسیکلی اسٹریٹ چلڈرن ہیں اور آگے جا کے یہ بچے بجائے اس کے کہ یہ پاکستان پہ بوجھ بنیں گے, یہ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے. یہ بچے جو ایسے انوائرنمنٹ میں پڑھ رہے ہیں, ایک اوپن اسپیس میں, ایک اسٹریٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں, یہ بچے آگے جا کے انشاءاللہ اس طرح کے اسٹریٹ اسکول اوپن کریں گے اور پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں ان سب کو انشاءاللہ ہم اسکولوں تک پہنچائیں گے. آپ اس آرگنائزیشن کے ساتھ ایز اے والنٹیئر کام کر رہی ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جوش, یہ جذبہ, یہ کہاں سے آیا, کیسے شروع ہوا؟ میں اگر اس بارے میں بات کروں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں بچپن سے ہی کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی. جب مجھے یہ پلیٹ فارم ملا تو مجھے لگا کہ اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج تک آپ نے کتنے بچوں کو ایجوکیشن دی ہے اور کس کس جگہ آپ ایجوکیشن دیتے ہیں؟ ہمارا ابھی فی الحال اسٹریٹ اسکول جو ہے 2 جگہ پہ ہے, ایک ادھر نیئر سہالہ اور دوسرا ہمارا H8 میں. بچوں کو ہم نے انفارمل ایجوکیشن دینا شروع کی تھی اور اب وہ اس ایبل ہو چکے ہیں کہ اب وہ اسکول میں جانا اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.
جی ناظرین، میں اس وقت ان بچوں کے ساتھ موجود ہوں جو دن میں اپنا کام کرتے ہیں، ماسک بیچتے ہیں اور شام میں اپنی ایجوکیشن لیتے ہیں. کاروان مدبر اپنے اچھے کام سر انجام دے رہا ہے. آئیے بچوں سے جانتے ہیں بچے اس بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سلمان. میرا نام اسپن ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ حمزہ. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ دن کو کیا کرتے ہیں اور پڑھائی کے لیے کیسے ٹائم نکالتے ہیں اور کس ٹائم آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ ہم 7 بجے کام کے لیے نکلے گھر سے، پھر 3:30 بجے جاتے پڑھائی کے لیے، 4:30 بجے ادھر سے چھٹی ہوتی ہے. اچھا، تو آپ جو آپ نے بتایا کہ کام کے لیے جاتے ہیں، تو کام کس جگہ کرتے ہیں آپ اور کیا کام کرتے ہیں؟ ہم ماسک بیچ رہے ادھر شفا ہاسپٹل کے سامنے. جی. ہاں. آپ میں بھی ماسک بیچتا ہوں. آپ کیا کرتے ہو؟ ماسک بیچتا ہوں شفا کے اسپتال کے اچھا، ساتھ. آپ کی کیا روٹین ہے؟ مطلب آپ کس ٹائم جاتے ہو ماسک بیچنے اور واپس کس ٹائم آتے ہو، اور پھر ایجوکیشن کس ٹائم لیتے ہو؟ ہم تو 9-8 بجے جاتا ہوں، جی. واپس پھر 3 بجے پڑھائی کے لیے جاتا ہوں، 4:30 بجے بس پھر چھٹی کرتے فیض آباد جاتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ لوگوں کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس آرگنائزیشن کے ساتھ، اور جو لوگ آپ کو پڑھاتے ہیں انہیں کتنا ٹائم ہو گیا پڑھاتے ہوئے؟ 20-25 دن ہو گیا. جی. اور آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2 مہینے ہو گیا. اچھا، ماشاء اللہ. اور آپ میرا بھی 2 مہینے. اچھا، مجھے آپ کے تو 2 مہینے ہو چکے، مجھے یہ بتائیں کہ ان 2 مہینوں میں آپ نے کیا سیکھا ہے اور کیا پڑھا ہے؟ ہم تو ابھی بھی انسائکلوپیڈیا پڑھتے تاکہ قابل ہو جائیں گے انٹرویو کے لیے جب اسکول میں جا کے. اسے وہ پڑھتے ہیں جب اس میں دینوں کے نام پر کیا ہے انگلش میں، موسم کیا ہوتے ہیں انگلش، وہ سب پڑھتے ہیں. ناظرین، یہاں پر موجود بچوں کی آپ نے رائے جانی اور بچوں کی باتیں بھی آپ نے سنی. میں یہی اپیل کرتی ہوں حکومت سے کہ وہ ایسے ایجوکیشن سینٹر قائم کرے جو بچوں کو اس طرح کی تعلیم مہیا کرے اور بچوں کے لیے کام کرے. اسی کے ساتھ عریشہ عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے حوالوں سے عوام کی دہلیز تک، پاکستانی عوام کی آواز، پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد. 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظرنامے، عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا. ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق، حق نیوز.